أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں احساس ہے کہ علماء دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. مخصوصاً آج کے اس پاکستان کے ماحول میں سفر کرنا، اور وہ بھی اتنی لمبے طولانی سفر، اخراجات کے علاوہ خود سفر کی صعوبتیں، مشکلات، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی مادر علمی حوض علمی جامع المنتظر سے محبت ہے، اس لیے آپ نے یقیناً یہ سفر طے کیا اور یہاں تشریف لائے. یہ پروگرام حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی متضلہ العالی کے حکم کے مطابق رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہر سال ہی یہ پروگرام سال میں ایک مرتبہ، ایک دن یا حد اکثر 2 دن کے لیے یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ سالوں میں رکھا جائے گا. اس کا عمدہ مقصد یہ ہے کہ سال کے بعد علماء آپس میں مل کر بیٹھیں، سال میں مشکلات، حوادث، ملک میں ہونے والے پیش آنے والے مسائل، مدارس دینیہ میں پیش آنے والے مشکلات، تو ان سب کو اگرچہ تفصیل تو ایک دن میں یا اس پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذریعے 5 منٹ 10 منٹ ملاقات کر کے ادھر ادھر، تو اکثر علماء ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر بھی ان کو ہو جاتی ہے، خیریت بھی دریافت کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے بزرگ علماء بھی تشریف لاتے ہیں تو ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. تو خود بزرگوں کی زیارت بھی خود ایک مقصد ہے کہ یہاں ظاہر ہے کہ فردن تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ وقت لے کر بزرگوں کے پاس جائے ادھر ادھر، تو یہاں سب بزرگان بھی جمع ہو جاتے ہیں اور دیگر علماء، جوان علماء بھی تشریف لاتے ہیں. تو عمدہ مقصد تو یہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھے، تو اس میں بھی اتفاق، اتحاد، وحدت. آج جن مشکلات سے عالم اسلام دوچار ہے، مخصوصاً عالم اسلام میں مذہب تشیع، مسلک تشیع، اور وہ بھی مخصوصاً پاکستان میں، ویسے تو آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بیداری اسلامی کے عنوان سے لوگوں نے قیام کیا ہوا ہے. تونس کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، تو ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت ظلم و ستم کے خلاف قیام کر رہے ہیں. لیکن ان ممالک میں ایک چھوٹا سا ملک ہے بحرین کے نام سے ہے، اگرچہ اس کی کل آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، 7-8 لاکھ پر مشتمل ہے، لیکن 80% اس میں بسنے والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں. تو جتنی ظلم و ستم بحرین میں اس وقت ہو رہا ہے وہ شاید باقی ممالک میں کہ جہاں لوگوں نے انقلابی سرگرمی شروع کی ہوئی ہیں اتنی ظلم و ستم نہیں ہو رہا. اور اس کی عمدہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بحرین میں شیعہ رہتے ہیں، شیعوں نے قیام کیا ہوا ہے، تو غیر شیعہ تو ویسے ان کا ساتھ نہیں دے رہے کہ اس لیے کہ ہے شیعہ ہے، جرم یہ ہے کہ وہ شیعہ ہیں. تو وہاں حکومت سنیوں کی ہے اور رہنے والے لوگ شیعہ ہیں. جیسے عراق میں تھا، عراق کی بھی یہ صورتحال رہی ہے، 30 سال تک، 25-26 سال تک صدام حکومت کرتا رہا ہے. حکومت غیر شیعوں کی رہی ہے،
لیکن وہاں بسنے والے رہنے والے لوگ جو تھے وہ شیعہ تھے، تو اس لیے 30 سال کا عرصہ گزر گیا تو 80% لوگ جو ہے وہ اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ اب بھی اگرچہ بنی ہے تو ظاہراً پوری دنیا میں برعکس سسٹم عراق میں چل رہا ہے۔ تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں جس کی اکثریت ہو وہی حکومت کرتا ہے، اور زیادہ تر مشکلات ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ممالک میں ایسا ہے، لیکن عراق میں اس کا برعکس ہے، وہاں زیادہ تر مشکلات شیعوں کے لیے ہیں۔ آپ اگر دہشت گردی کے واقعات دیکھیں تو سب سے زیادہ شیعہ وہاں ہمارے شہید ہو چکے ہیں اس وقت، حالانکہ شیعوں کی حکومت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیعہ مسلک مذہب کا نام آتا ہے تو یہ استعماری قوتیں، یہ طاقتیں جو حقوق بشر کے نام سے، دنیا میں آزادی کے نام سے اتنی گفتگو اور باتیں کرتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر بحرین میں شیعہ قیام کریں تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے اس قیام سے ایک ہفتہ بعد امریکی جو ہے وہ وہاں آ جا رہے ہیں، اور پھر سعودی عرب نے وہاں سے اپنی فوجیں وہاں بھیجی ہوئی ہیں، امارات نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں۔ تو مشکلات عالم اسلام کے لیے بالعموم اور مذہب تشیع کے لیے بالخصوص، تو ہم اگرچہ مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اہل علم ہیں، لیکن آج کی دنیا ایسی ہے کہ ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے جہان اسلام کے مسائل سے۔ بالاخره اگر بحرین میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کم از کم ہمدردی میں تو شریک ہوں۔ چلو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ان کی اور مدد نہیں کر سکتے، تو آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، نماز جمعہ میں، اپنی خطابت میں، ہر خطیب اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں، ممبر پر یہ حق تو بنتا ہے نا کہ اور نہ کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں ان کی، نہ فزیکی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ زبانی کلامی مدد کے جس پہ خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ذمہ داری تو ہم سب علماء کی مخصوصاً بنتی ہے نا کہ اپنے اپنے علاقے میں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنی آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں بحرین کے سلسلے میں یا عموماً مسلمانوں کی بیداری کے سلسلے میں خطباء نے گفتگو کی ہے۔ عموماً تو جو ہم دیکھ رہے ہیں ممبر پر بھی، نماز جمعہ میں بھی وہی پرانی قدیمی باتیں، وہی گفتگو جو ہر روز کی ہے وہ بھی تقریر کی صورت میں بیان کی جاتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے دستبستہ یہ خواہش ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیں۔ آج کے اس دور میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ جہان اسلام میں کیا ہو رہا ہے، خود ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا مذہب تشیع، ہمارے مسلک میں ہم خود علماء کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پھر ہم تو مدعی ہیں کہ مذہب تشیع جو ہے وہ منشأ ہے اسلام سے، مولود طبیعی اسلام مذہب تشیع ہے، تو ہمارا زیادہ فریضہ بنتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پاک پیغمبر کو در حقیقت ہم ماننے والے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا من اصبح ولا یحکم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آیا فقط ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ سٹیج پہ یا ممبر پہ یا خطبہ نماز جمعہ میں جائیں تو وہی 2-4 مسئلے جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ البتہ مسائل بھی بیان ہونے چاہیے، لوگوں کو احکام کا پتہ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو دین کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس وقت جہان اسلام میں ہو کیا رہا ہے، عام مسلمانوں پر کیا بیت رہا ہے، اور پھر شیعوں پر پوری دنیا میں دیکھیں کہ کیا مظالم۔ چلو جو بھی ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں، ممبر پہ مدد کر سکتے ہیں، گفتگو میں مدد کر سکتے ہیں، اخبار میں بیان دے سکتے ہیں، اگر ٹی وی چینل تک کسی کی دسترسی ہے تو وہاں اگر پہنچ سکتا ہے تو باہر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اجلاسوں کا یہ فائدہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، تبادل افکار کریں، اپنے ایک دوسرے کو متوجہ کرائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو آج سے متعہد ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم ذمہ داری پوری کریں گے۔ اپنے اپنے شہروں میں جب آپ تشریف لے جائیں گے، اپنی اپنی مساجد میں تشریف لے جائیں گے، اپنے اپنے مدارس میں تشریف لے جائیں گے، تو بہرحال مدرس کا معنی ٹھیک ہے کہ مدارس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تدریسی
سرگرمیاں ہونی چاہیے اور مدرسین درس پڑھائیں، طالب علم درس پڑھیں، لیکن اس سے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مبلغ کو تبلیغ کے علاوہ یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں کیا گزر رہا ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو اپنے زمانے کو نہیں جانتا تو ہمیشہ حوادث کا شکار ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کو پتا ہو العالم بزمانہ لا تحکم علیہ النوابس کا مقصد یہ ہے کہ جو زمان شناس نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس دور میں کس زمانے میں زندگی کر رہا ہوں، کن حکومتوں کے درمیان زندگی کر رہا ہوں۔ اس عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے کہ جس نے فقط علم دین پڑھا ہو، یعنی دنیا شناس ہو، زمان شناس ہو۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ جو فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ظاہر ہے کہ انبیاء نے کوئی مال و متاع تو چھوڑا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں جی ہم ان کے مال کے وارث بن گئے ہیں۔ تو کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے؟ فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی وہ ذمہ داری جو انبیاء اعظام کی تھی، ہمارے نبی اسلام کی تھی، اہل بیت کی تھی، وہی ذمہ داری علماء اعلام کی ہے، وہی علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اتنی عظمتیں جو بیان کی گئی ہیں، ہمارے حیدری صاحب نے بھی ماشاءاللہ یہاں لکھ کے سب کچھ لگایا ہوا ہے۔ العلماء امناء الرحمن، علماء خدا کے نمائندے ہیں سرزمین پر، العلماء حصول الاسلام۔ تو یہ سارے کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ذمہ داری ارشاد و ہدایت کی تھی، دینی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ان بزرگوں پر تھی آج علماء پر ہیں۔ ہر زمانے علماء سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ حتماً بہت بڑا عالم ہو تو اس کی ذمہ داری ہے، اگر چھوٹا عالم ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہر عالم اپنے اپنے علاقے میں بڑا عالم شمار ہوتا ہے۔ جو جہاں رہتا ہے وہ اس اپنے دیہات کا، اپنے شہر کا، اپنے ڈویژن کا، اپنے ضلع کا، اپنے صوبے کا وہ بڑا عالم ہے۔ اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے کہ جو ایک بڑے عالم کی کسی بڑے شہر میں ہے۔ تو ہر وہ شخص جو دینی تعلیم حاصل کر کے ملبس ہے، لباس ہے روحانیت کے ساتھ، البتہ آج کل تو پھر وہ لباس بھی ہم نے اتارا ہوا ہے، اس لیے اس بہانے سے کہ چلو بہانہ ہمیں مل گیا ہے کہ امن و امان نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن کم از کم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے پروگراموں میں تو لباس کے ساتھ ہم جائیں تاکہ لوگوں کو یہ تو پتہ چلے نا کہ مولوی کون ہے، غیر مولوی کون ہے۔ تو لذا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف دینی مسائل بتانا نہیں ہے، البتہ افسوس سے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے مبلغین جو ہیں وہ وہی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہے۔ چلو سیاست کو چھوڑیں، جہان اسلام کو چھوڑیں، شیعوں کے مشکلات کو چھوڑیں، مسلمانوں کے مشکلات کو چھوڑیں، وہی چار کلمے، وہ جو احکام ہیں جو لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں، وضو سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، قرات سکھانی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہم پر ہے اس کو بھی متاسفانہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ آج اگر پاکستان میں عقائد کا چکر آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی انحرافات جو شیعوں کے درمیان ہے، ہر روز نئے سے نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے 3000 کے قریب مبلغ ہیں اس وقت جو پاکستان میں ائمہ جمعہ والجماعت کے عنوان سے خدمت کر رہے ہیں، تو 3000 اگر عالم دین اس ملک میں خدمت کر رہا ہو اور لوگوں کو عقائد کی طرف متوجہ کرائے، لوگوں کو دین سکھائے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ 10 15 20 30 مقرر یا خطیب یا ذاکر جو ہیں ان کا تو اتنی اثر ہے کہ بے دینی پھیلا رہے ہیں پورے ملک میں، علاقوں میں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، تو ان کا تو سارا اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیش نماز جو 24 گھنٹے اس مسجد میں ہے، صبح کی نماز پڑھاتا ہے، مغربین کی نماز پڑھاتا ہے، ظہرین کی نماز پڑھاتا ہے، اگر ان 3 وقتوں میں لوگوں کو دین بھی سکھائے، چھٹی والے دن، اتوار والے دن جمع ہو سکتے ہیں، جوانوں کو جمع کرے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے انحرافی عقائد دن بدن کم ہونے چاہیے نا یہ مسائل۔
متاسفانہ ہمارے ملک میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر روز نئے سے نئی خبر ہمیں ملتی ہے جی آج ہماری نماز میں فلاں چیز اس کا اضافہ ہو گیا ہے، آج فلاں حج میں یہ اضافہ ہو چکا ہے، آج ہماری مجالس میں یہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس میں کمزوری ہمارے مبلغین کی ہے. مدرسین کا تو یہ بہانہ ہے کہ جی ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں مدارس میں، اب مدارس میں ہم کیا کریں، ہم تو درس پڑھانے ہیں، ہم نے مطالعہ کرنا ہے. حالانکہ اس سے بھی ہم فارغ الذمہ نہیں ہو سکتے، بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ اگر لوگوں کے درمیان انحرافات ہیں، لوگ کفر و شرک کی باتیں کر رہے ہیں اور میں یہاں جامع المنظر میں بیٹھ کے درس پڑھا رہا ہوں، تو میرے اس درس پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ ان طالب علموں کی تربیت کا پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے نا. مدارس 400 سے زیادہ مدرسے پاکستان میں ہیں اس وقت. ہر روز الحمدللہ مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 15,000 سے 18,000 تک علماء کی تعداد ہے پاکستان میں، شیعہ علماء کی. تو تعداد میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مدارس کا تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انحرافات کا چند برابر زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج تو ہمارے ہاں 0 پہ ہونے چاہیے تھے انحرافات. آج تو پورا کا پورا شیعہ مذہب مسلک پاکستان میں کوئی مشکل، اس لیے کہ ہمیں 50-60 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. تو 60 سال کا نتیجہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ اس صدی میں آ کر ہم اپنی نماز میں بھی اضافہ کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن کام کر رہا ہے، لیکن ہم جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ. البتہ یہ بزرگ علماء، ملک العلماء بھی یہاں تشریف فرما ہے، غفاری صاحب بھی ہیں، شیخ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، حافظ صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، اور بزرگ علماء بھی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، اپنے دستورات، اپنے اوامر آپ تک پہنچائیں گے. لیکن میں بعنوان ایک طالب علم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی تجدید نظر کریں اپنے کاموں میں، دیکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا وہ نتیجہ جو نکلنا چاہیے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. اگر وہ نتیجہ صحیح نہیں نکل رہا تو پھر دیکھیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ روز بروز ہماری تعداد بڑھتی جائے، مدارس کی تعداد بڑھتی جائے، مساجد کی تعداد بڑھتی جائے، مبلغین کی تعداد بڑھتی جائے، لیکن ہماری تبلیغ کا نتیجہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے. آخر کیوں؟ لوگ جو ہیں، یہ جو کہتے ہیں جی لوگ مغرض نہیں ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو واقعا چاہتے ہیں کہ غلط عقائد اپنے پاس رکھے، تو وہ بہت کم لوگ ہیں. اکثر تعداد لوگوں کی جب وہ غلط بات سن لیتے ہیں، غلط عقیدہ رکھ سکتے ہیں، تو اگر صحیح عقیدہ ہم بنائیں تو وہ کیسے نہیں رکھیں گے اگر لوگوں کو صحیح. لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارا تبلیغی سسٹم جو ہے وہ حقیقتاً بہت کمزور ہے. ہمارا پیش نماز جو ہے، ہمارا امام جمعہ والجماعت جو ہے، اس کو جو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے وہ پوری نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ ان اجلاس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنی مشکلات کو ایک دوسرے کے ساتھ مطرح کریں، تبادل افکار کریں، دیکھیں کوئی صحیح راستہ، کوئی اچھا راستہ نکالیں کہ دیکھیں کہ ہم کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں، ہماری تبلیغ کیسے مؤثر ہو سکتی ہے. اور یقیناً ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ایک تو بہت بڑی مشکلات جو ہے ہمارے درمیان وہ یہ ہے کہ جی ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اگر ہم شہادت ثالثہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں مسجد سے نکال دیں گے. بھئی ہم نے کوئی سبزی کی دکان کھول رکھی ہے کہ اگر اچھی سبزی نہیں لے آئیں گے تو گاہک نہیں آئے گا. ہم تو عالم دین ہیں، ہمارا کام ہے علماء کو صحیح مسائل لوگوں تک پہنچانا. اگر وہ ہمیں نہیں رکھیں گے تو ہم بری ذمہ ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح تبلیغ کریں. یہ تو ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو علماء انبیاء اعظام نے جو تبلیغیں کی ہیں تو کوئی آسانی سے ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ خود ہمارے نبی مکرم اسلام نے پتھر کھائے، کتنی مشکلات دیکھی. تو تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کے دور میں تو نسبتاً آسان ہے. گزشتہ علماء جو تبلیغ کرتے تھے، حضرت آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب نجفی، حضرت علامہ غلام علی شاہ صاحب، اسی طرح باقی بزرگان، حضرت آیت اللہ اختر عباس نجفی صاحب،
اسی طرح علامہ صفدر حسین نجفی صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں تبلیغ آسان تھی؟ وہ تو بہت مشکلات سے گزرے ہیں، انہوں نے تو ایک خود آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی صاحب، ہم نے خود ان سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ 1 سال میں نے ایک قمیض میں وقت گزارا ہے، وہ قمیض بھی میرا پھٹا ہوا تھا، 1 سال ایک قمیض پہنے رکھا ہے میں نے۔ اس طرح انہوں نے تبلیغیں کی ہیں، تو پیسے کے تو چکر میں نہیں تھے۔ کوئی ہمارا عالم دین، صحیح عالم دین اس چکر میں نہیں تھا کہ میں یہاں ایسی بات کروں جس سے میں یہاں رہ سکوں، یہ جگہ مجھ سے نہ چھینی جائے، مجھے پیسے زیادہ ملیں۔ نہیں، پیسے تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، تو وہ تو خدا نے خود ہی پہنچانا ہے۔ وہ کسی پیش نمازی سے یا 2000 روپے یا 5000 روپے سے تو ظاہر ہے کہ کسی کا گزارا نہیں ہے، تو وہ تو خدا تبارک و تعالیٰ، اگر ہمارا عقیدہ بھی ہے یقیناً کہ رزق جو ہے وہ خدا نے خود بخود، وہ تو ان کو بھی خدا نے رزق دینا ہے جو خدا کو نہیں مانتے۔ تو ہم تو عالم دین ہیں، ہم تو خدا کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو لذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے منبر پر اس طرح کی تقریر کی تو پھر ہمیں نہیں بلائیں گے، پھر ہمارا منبر جو ہے وہ دوسری جگہ ہمیں دعوت نہیں ہوگی، تیسری جگہ ہمیں دعوت نہیں ہوگی۔ تو ان کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہماری وہ جو ذمہ داری ہے، یہ اتنی فضیلتیں جو علماء کے لیے لکھی گئی ہیں، العلماء امناء الرحمان، العلماء حصون الاسلام، العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر یہ ساری کی ساری ہمارا عقیدہ ہو، صحیح ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا شمار بھی ان علماء میں ہے۔ واقعا ہم علماء امناء الرحمان ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اگر اللہ کے نمائندے ہیں تو پھر وہی کام کریں نا جو خدا نے کہے ہیں، پھر وہ کام تو ہم نے نہیں کرنے کہ جو ہمارا بانی کہے گا، جو متولی مسجد کہے گا، جو متولی امام بارگاہ کہے گا، ہمیں مجلس کی فیس ملے گی یا نہیں ملے گی، کم ملے گی یا زیادہ ملے گی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پورا کرنی ہے تو خداوند تبارک و تعالی خود بخود رزق جو ہے وہ پہنچائے گا، عام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو علماء تک بھی۔ ہم نے آج تک سنا تو نہیں ہے کہ کوئی عالم جو ہے وہ بھوک سے مر گیا ہو یا کہا ہے کہ جی رات کو مجھے کھانے کے لیے نہیں ملا، میرے بچے بھوکے رہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ دے ہی رہا ہے۔ اب وہ جو تھوڑا زیادہ والا ہے تو وہ تو جو قسمت، ہر آدمی کی قسمت میں جو تقسیم شدہ رزق ہے ملنا تو وہی ہے۔ تو لذا اب میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے تجدید نظر کریں، غور و فکر کریں کہ اگر ہم مؤثر نہیں ہیں، ہماری تبلیغات کا اثر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور سب سے مہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق گوئی اور اخلاص، اگر اخلاص ہوگا، قربتاً اللہ تبلیغ کریں گے۔ قربتاً اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے کا فیس دے تو نہ لیں، قربتاً اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اب اگر لوگ خدمت کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی علماء اور بزرگ علماء آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے، ان کی گفتگو سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان اجلاس کا مقصد جو ہے وہ آپس میں تبادل افکار ہے، تبادل انظار ہے، کہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اسی طرح جہان اسلام کے بارے میں بھی آپ حتماً آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں دیکھیں ایک حصہ یہ کہتا ہے جی نماز جمعہ عبادی سیاسی نماز ہے، تو عبادی سیاسی نماز کا معنی یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیاست کی بات ہے۔ سیاست سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ جو آج دنیا کی سیاست ہے، یعنی ایک عالم دین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں میں زندگی کر رہا ہوں اس میں کن مسائل سے جہان اسلام جو ہے دوچار ہے، تو انشاءاللہ اس کی طرف توجہ ہو۔ البتہ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں کہ جیسے مبلغین حضرات یا باقی ائمہ جماعت کو مواد مہیا کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہا اس طرح، لیکن اس سے آپ بری ذمہ یقیناً نہیں ہیں۔ تو پھر میں مجدداً آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے عذرخواہی بھی کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا قیمتی وقت خصوصاً مولانا افضل حیدری صاحب سے جو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت وقت لے لیا، وقت کم لینا تھا، تو ان سے بھی میں عذرخواہی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ بزرگ علماء آپ کی خدمت میں موجود ہیں، تو وہ
اپنی گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔